ناظرین، ادبی گوشہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد گوجرانوالہ میں مستقل قیام کرنے والے ایک اور استاد زبان دان مظفر علی سید ہیں جی۔ ان کے افسانے، انشائیے اور مقالات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مظفر علی سید صاحب جب اسلامیہ کالج انجمن اسلامیہ چلاتی تھی جی 50s کی دہائی میں، یہاں لیکچرر بھی تھے۔ جی یہ ایم اے انگلش تھے جی اور ماشاءاللہ بہت ان کا مطالعہ جو ہے وسیع تھا، جی اور ان کے ساتھ نجی سیٹنگز ہوئی ہیں میری، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے رہے۔ شنید یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے ان کی انگلش تقاریر یہ لکھا کرتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے یہ گوجرانوالہ سے ایئر فورس کی جو ہے نا ایجوکیشن کور اس میں چلے گئے تھے، جی پھر وہاں سے غالباً بطور اسکواڈرن لیڈر ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بطور انگلش اسپیچ رائٹر کے ضیاء الحق کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو صدر پاکستان تھے۔ جی، تو ان کے بعد میں اب ایک مرتبہ پھر وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے منیر احمد قریشی کی بات کروں گا۔ منیر احمد قریشی 1932 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ لوگ شاید منیر احمد قریشی کے نام سے واقف نہ ہوں، لیکن منو بھائی کو ہر کوئی جانتا ہوگا۔ منو بھائی اپنے علمیہ کالم کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے کچھ ڈرامے، کچھ افسانے اور شاعری بھی کی۔ پنجابی میں ان کی بڑی معروف نظم ہے کی ہویا۔ یہ جو سدس فاؤنڈیشن ہے جی اس کے بطور سوشل ورکر کے منو بھائی نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی اور بہت وقت دیا ہے فنڈز الیکٹ کرنے کے لیے، اور تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ جی جی، گریبان کے عنوان سے یہ کالم لکھتے تھے، اور ٹی وی کا معروف ڈرامہ سونا چاندی بھی انہی کی تخلیق تھا۔ تو ان کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور ہمارے وزیر آباد سے ہی، جناب عطاء الحق قاسمی۔ ان کے فقاہیہ کالمز کی افادیت کے لوگ قائل ہیں۔ روزنے دیوار سے کے نام سے وہ اب تک لکھ رہے ہیں، اور ان کے مضامین کا مجموعہ ہے عطائیے۔ تو وزیر آباد کے بعد اگر ہم گکھڑ منڈی کی بات کریں تو آپ نے چاچا جی کے نام سے معروف جناب مستنصر حسین تارڑ کا نام سنا ہوگا۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو گکھڑ میں پیدا ہوئے، ٹی وی ہوسٹ، ناول نگار، لیکن خاص طور پر سفر نامہ ان کا بنیادی فیلڈ تھا۔ اور تھوڑی سی ہم بات کر لیں گوجرانوالہ کے حوالے سے، تو یہاں منظور کے نام سے 3 بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں ملک منظور حسین، کیپٹن منظور اور چودھری منظور۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کیپٹن منظور تھے جی وہ یہاں میونسپلٹی میں ایگزیکٹو آفیسر تھے اور کرکٹر بھی تھے، جی اور شاعری بھی کرتے تھے، مشاعرے پڑھتے تھے۔ اور دوسرے جو مشہور آدمی اور بڑے آدمی ہوئے ہیں وہ ملک منظور صاحب تھے، جو ایڈی ماڈل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پی بی ماڈل اسکول میں بھی رہے۔ اچھا، یہ نہیں مجھے پتا۔ ویسے ایم اے فارسی تھے، اور ان کے سن 65 کے جنگ کے دوران ان کا ایک کتابچہ بھی چھپا تھا قومی ترانوں کا۔ جی، تو فارسی کلام کا ان کا زیادہ تر چرچا ہے۔ اور تیسرے تھے چودھری منظور احمد منظور، جو فیروز والا سے تعلق رکھتے تھے، جو اکبر حمیدی کے والد، یہ اکبر حمیدی کے والد تھے۔ اور ان کی ایک جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خالصہ کالج کا جو پہلا بیچ تھا اسٹوڈنٹس کا، اس میں یہ اسلامیہ کالج یا خالصہ کالج میں پڑھتے رہے ہیں۔ ان کے میں 1-2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں، کہ وہ ہے پہلو میں رت صحابی ہے، ساقی لاتوں کہاں گلابی ہے۔ اور ایک شعر ہے
मंजूर तेरे बाद ये नौहा करेंगे लोग, किस्मत बुरी थी उसकी तबीयत बुरी न थी। इसके अलावा बहुत सी याददाश्तें, बहुत से वाक़यात जो मेरे महमूद अहमद काजी और दोस्तों के हवाले से बयान करने के काबिल हैं, लेकिन चूँकि वक्त कलील है मैं इसलिए तो मैं एक और शायर का तज़किरा करता चलूँ। तो नाज़रीन इकराम, शेर देखें कि ज़ौक़े जमालियात का एहसास तक नहीं, ज़ौक़े जमालियात का एहसास तक नहीं, क्या खुरदरे से लोग थे जिनसे मिलाए हाथ। जनाब, आप गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में मुदर्रिस थे और सज्जाद मिर्ज़ा के नाम से जाने जाते थे। आपकी मारूफ कुतब में कैफ़े दुआम, दर्द की खुशबू और दश्ते तन्हाई शामिल हैं। और एक और किताब है बकाए दुआ जी, जो खलीफा महमूद बका साहब की सवार उमरी है जी। वो तो ये मोहल्ला गोबिंदगढ़ में गली नंबर 2 या 3 में शायद नहीं, इनकी मिर्ज़ा रिहाइश साहब थी। जब तालब इल्म थे ना जी। हम स्कूल में इकट्ठे ही थे, जी तो ये सर्कुलर रोड जो है ना, जो एडी मॉडल स्कूल की तरफ से बोर्डिंग आती हाउस है, के बोर्डिंग हाउस के में पास। वो पहली रहाइश मिर्ज़ा उनकी साहब की वहाँ वहाँ थी। लेकिन बाद में ये गोबिंदगढ़ में हाँ। आ गए जी। तो इसके बाद हम और अगर बात करें तो जनाब अजीज़ लुधियानवी साहब भी गुरु नानकपुरा के ही रहायशी थे। 18 नंबर गली में रहते थे जी, 18 नंबर गली में। आप शर्की चांदपुरी साहब के शागिर्द थे और कादरुल कलाम शायर थे, और अजीज़ साहब जो हैं वो रवायत इन राफ उन्होंने कभी नहीं किया जी। वो रवायत से जुड़े रहे। और सबसे खूबी की बात है वो शर्की साहब के लायक तरीन शागिर्द थे फ़न के हवाले से, उरूज़दान थे। उरूज़ के हवाले से भी उनकी एक किताब है शामिल है, मारूफ है। मारूफ है। तो वो वैसे तो बच्चों के लिए एक पर्चा भी निकालते रहे हैं, माहनामा शगुफा के नाम से। जी। तो नाज़रीन इकराम, गुजरांवाला के अदबी हल्का की बात तो बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त बहुत कम, लेकिन हम इस बात को अगले मरहले तक मुलतवी करते हैं। तो यहाँ हम इस प्रोग्राम को अभी के लिए वक़्फ़ देते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना और अंसर अली अंसर इस प्रोग्राम को आगे चलाते हुए अगले हफ्ते एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।